اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے اور مرنے کے بعد دوسری زندگی دی جائے گی جو ہمیشہ رہے گی۔ اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہوگی جو کہ یا تو جنت یا پھر جہنم ہوگی۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہیں کیا؟ تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ جنت کیسی ہوگی؟ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سورہ آل عمران۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ سورہ رعد آیت نمبر 35۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 46-47۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 56-58۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ مسلم شریف۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گی جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ ترمذی شریف۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ بخاری شریف۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ترمذی۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ ترمذی۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ مسند احمد۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بخاری۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بخاری۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ مسلم۔ جہنم کیسی ہوگی؟ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر تک کے حصے گل جائیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 19-20۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 30-31۔ سورہ مومن آیت نمبر 71-72۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ سوت پر چڑھا دیا جائے گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 17۔
جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 16۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 6۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 21۔ جہنمیوں کو تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ٹھوس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ مسند احمد۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ مسلم۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ حاکم۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ مسلم۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ یا تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ ترمذی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ مسلم۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ مسلم۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔